عزیز طلبہ طالبات ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالات کی روشنی میں ندائیہ اور فجائیہ جملوں کے بنیادی فرق کے مابین ہے۔ ہم آج ان کو دیکھیں گے مثالوں کے ذریعے یہ کیا ہے، کیوں ہے اور بنیادی کون سا فرق رکھتے ہیں، جبکہ علامت کے اعتبار سے یہ ایک ہی مانے جاتے ہیں۔ ندائیہ علامت کے اعتبار سے اور فجائیہ علامت کے اعتبار سے یعنی ایک ہی علامت پر مبنی بات ہے، لیکن جملوں کی ساخت اور معنی کے اعتبار سے یہ فرق کے مابین ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ندائیہ۔ ندائیہ لفظ ندا سے آخذ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے آواز دینا یا پکارنا کے معنوں میں آتا ہے۔ یعنی جب کسی کو آواز دی جاتی ہے، جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، جب کسی کو پکارا جاتا ہے، تو اس وقت تحریر کے اندر جملوں پہ اس علامت کا استعمال وہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی پہلی مثال یہ کہتے ہیں کہ ارے لڑکے میری بات سنو۔ اب لڑکے سے کیا ہے، یہ مخاطب ہے، ارے لڑکے اس کے آگے جو مخاطبانہ علامت ندائیہ کے طور پر اس کا استعمال وہ کیا جائے گا۔ دوسری بات، جب آواز دے سبزی والے ذرا ٹھہرنا۔ اب سبزی والے کو کیا کیا، پکارا گیا ہے، سبزی والے سے مخاطب اس کو آواز دی گئی ہے، تو لہٰذا جب سبزی والے کا جو تحریری نقطہ نظر سے لفظ لکھا جائے گا تو اس کے آگے علامت ندائیہ کی استعمال ہوگی۔ جب تیسری مثال، اکثر اوقات آپ نے مساجد میں اعلان سنا ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، تو حضرات سے مخاطب ہے، یعنی وہ آواز دے رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے، پکار رہا ہے کہ میری یہ بات سن لو جو میں تمہیں کہنے والا ہوں۔ اور آخری مثال، عزیز طلبہ، اکثر اوقات جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ٹیچر طالب علم سے مخاطب ہوتے ہیں تو لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے عزیز طلبہ۔ تو عزیز طلبہ کیا ہے، یہ ان سے مخاطب ہے کہ علم نبیوں کی میراث ہے۔ استاد طالب علموں سے مخاطب ہے، ان کو پکار رہا ہے کہ میری آواز اب سن جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو تب کیا کیا جائے گا، ندائیہ کی علامت استعمال کی جائے گی۔ دوسری طرف آتے ہیں فجائیہ، یعنی فجائیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اچانک، فوراً، یکایک وغیرہ۔ جب اچانک کسی کو افسوس کے علامت کے طور پر، حروف نفرین کے طور پر یا حروف تحسین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت فجائیہ کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خوشی، غم، غصے، نفرت، حیرت اور تمنا کی علامت جب اس طرح کے موضوعات ہوں تو اس وقت اس کو فجائیہ کا نام دے گی، اگر جب علامت کے اعتبار سے یہ ایک ہی چیز ہے۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں حروف تعسف کے طور پہ، جو افسوس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات افسوس کے مواقع پر ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے افسوس تم نے میری بات نہ سنی، افسوس کی علامت۔ تو افسوس کیا کہ جس علامت کا استعمال کیا جائے گا وہ ندائیہ کی فجائیہ کی علامت ہوگی۔ دوسری بات حروف تعجب ہے، یعنی ایک دم سے چونکا دینے والی بات، اچانک، سبحان اللہ کتنا حسین منظر ہے، ایک دم سے بندہ چونک کے یہ وہ کہتا ہے، تو لہٰذا سبحان اللہ اس کے آگے جو علامت وہ فجائیہ کی لی جائے گی۔ تیسرے وہ کہتے ہیں حروف نفرین، یعنی لا حول ولا قوت، میں نے کس کی صورت دیکھ لی، یعنی ایک دم سے نفرت کی علامت اور اس کو منظر کو بیان کیا جاتا ہے۔ آگے حروف تمنا ہے، کسی چیز کا اظہار کرنا، کاش تم نے محنت کی ہوتی، یہ اظہار کیا جا رہا ہے، اور کاش کے آگے علامت فجائیہ کی استعمال ہو گئی۔ جب آج کے موضوع کی آخری مثال حروف تحسین کے اعتبار سے، واہ واہ کیا کام کیا، یعنی اچھا کام کیا، اس اعتبار سے جو تمنا کا اظہار کیا جاتا ہے، اور تحسین اس کو داد کے معنوں میں دی جاتی ہے۔ یہ تھا آج ہمارا بنیادی مقصد، فجائیہ اور ندائیہ کے مابین فرق، جبکہ علامت ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ کا کچھ سوال ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔